اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جن کو یہ کہا گیا کہ کفو ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، یعنی مکہ کی زندگی میں آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جہاد نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، بس وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال، لڑائی جہاد، اذا فریق منہم، اچانک ایک فریق ان میں سے، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، کخشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر پیدا ہو گیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کہ ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، آپ نے ہمارے اوپر جہاد، ابھی لڑائی کو کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، آپ نے تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں نہیں مؤخر کیا، کیوں نہیں مہلت دی؟ قل، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت ہی تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور جب حساب کتاب کا مواخذے کا دن ہوگا تو تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ باقی موت اور زندگی کا جہاں تک مقصد ہے، اینما تکونوا، تم جہاں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تم کو پا لے، اپنے وقت پر جب وقت برابر ہوگا موت تمہارے پاس آ جائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مستحکم اور مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ سورۃ النساء سپارہ نمبر 5 کی آیات نمبر 77 اور 78 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ترجمہ سنا۔ ان آیات کے 2 درس گزر چکے ہیں، آج تیسرا درس ہے۔ پچھلے 2 درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ کی زندگی میں ظلم تھا، مسلمان مظلوم تھے، اور کفار مکہ انتہائی مظالم ڈھا رہے تھے۔ کئی مسلمانوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم آگے سے اپنا دفاع کریں، کم از کم ان کو روکیں یا ان سے لڑیں، جہاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ بس مکی زندگی میں صرف دعوت اور تبلیغ ہے، اللہ کے احکامات پہنچاتے رہو، پیار محبت سے دعوت دیتے رہو، ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنتے رہو اور مشقتیں اٹھاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ کے نبی کی ایک مضبوط جماعت تیار کی جا رہی، گویا کہ وہ آگ اور خون کے دریاؤں سے گزار کر، مشقتوں سے گزار کر اور ظلمتوں اور تکلیفوں سے گزار کر ان کو کندن بنایا جا رہا تھا، ان کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں 2 حکم دیے جو میں نے پہلے بیان کیے تفصیلاً، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز دیتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ بس تمہارا کام مکی زندگی میں یہی ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہو، اور اپنے مالوں میں سے خرچ کرو۔ تو یہ وہ ابتدائی کورس تھا تربیتی نصاب کا، جس میں صحابہ اکرام کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ لڑائی سے، آگے سے دفاع کرنے سے اور جہاد کرنے سے روک دیا گیا، اور نماز اور زکوٰۃ کا نسخہ دیا گیا تاکہ ایک تربیت یافتہ جماعت تیار ہو جائے، اور وقت آنے پر وہ دشمن سے ٹکر لے اور پوری دنیا میں اللہ کا دین نافذ کر لے، پھر وہ پیچھے نہ ہٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ تربیت کی۔ اور نماز میں نے بتایا تھا کہ تعلق مع اللہ، مسلمان کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔
کہ ایک اس کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. کافر کا اللہ سے تعلق نہیں ہے. دنیا کا کوئی کافر بھی ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی زندگی اسی دنیا کے لیے چل رہی ہے, اسی دنیا پہ وہ جیتا ہے, اسی دنیا پہ مر جاتا ہے. یہی مقاصد ہے اس کے. مسلمان کی زندگی اللہ سے تعلق سے بنتی ہے, اور اگر مسلمان کا بھی اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر تو بظاہر کافر اور مسلمان میں تو کوئی فرق نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی چیز کی کہ صحابہ کا سب سے پہلے تعلق, جن کا تعلق بتوں سے جڑا ہوا تھا, آٹے کے بت بناتے تھے, مٹی کے بت بناتے تھے, پتھروں کو تراش کر بت بناتے تھے, پھر ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے, ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے تھے, یہ ہمارے حاجت روا ہیں, یہ ہمارے مشکل کشا ہیں. پھر ان کے سامنے نظریں مانتے تھے, منتیں مانتے تھے. اتنی جاہلیت تھی. تو نبی علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی, جو انقلابی پروگرام دیا ان کو, وہ یہی تھا کہ رب صرف ایک اللہ ہے, خالق صرف ایک اللہ ہے, اور ہر حال میں تم نے اسی اللہ کی احتیاج رکھنی ہے, اسی سے امید رکھنی ہے, اسی کے ساتھ جڑنا ہے. یہ مین مقصد تھا. اصل عقیدہ توحید جو ہے, جس کے لیے صحابہ کو ماریں پڑیں اور حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیے گئے, اور دشمنیاں حضور سے کی گئی, خاندانی دشمنیاں چلی, بیرون کے دشمن بنے, تو یہ صرف وہی عقیدہ توحید تھا جس کی محنت وہاں مکی زندگی کے اندر ہو رہی تھی. کہ یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہوئے ہیں, پھر اللہ کے گھر کو بھی ناپاک کیا ہوا ہے, بیت اللہ کے اندر تم نے 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے ہیں, اور پھر ہر پہاڑی پر, ہر ٹیلے پر, ہر جگہ پر جہاں دیکھتے ہو وہاں شکل بناتے اور اس کے سامنے پوجا شروع کر دیتے, اسی کو اپنا خدا مانتے, اسی سے حاجت اپنی پوری کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ ساری دنیا سے تعلق ٹوٹ کر رب سے تعلق بن جائے, یہ اسلام کا پہلا اصول ہے, عقیدہ توحید. یہاں تک کہ ہمارے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے بھی امید نہ رکھو, یہ بھی جائز نہیں ہے شرعاً. اللہ کی ذات کی امید, حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. میرے لیے میرا رب کافی ہے, کتنا بہترین کارساز ہے وہ, میری حاجتوں کو پورا کرتا ہے, میری آواز کو سنتا ہے, میرا مالک ہے, میرا پروردگار ہے, میرا رب ہے, رب العالمین ہے, اور تربیت کر رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, میری شارگ کے قریب ہے. تو یہ عقیدے اور یہ چیز ہمارے دل میں اندر بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ. تو تعلق مع اللہ, اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادات میں وہ نماز ہے. نماز میں جتنا انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے, آپ دیکھیں حج کے دوران ہم باتیں کر سکتے ہیں, طواف کے دوران ہم بات کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, کچھ کھانا پینا چاہیں تو کھا بھی سکتے ہیں, اور بھی معاملات ہیں. لیکن نماز میں یکسوئی تکبیر تحریمہ کے بعد ہر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جو پہلے جائز اور حلال تھی. حرام چیزیں جو تھیں وہ تو ہر حال میں ہی حرام ہیں, نماز میں بھی حرام ہے, نماز کے باہر بھی حرام ہے. لیکن جو حلال ہیں, یہ تکبیر تحریمہ جو ہے پہلی, یہ ان حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتی. اب آپ گفتگو نہیں کر سکتے نماز میں, آپ جو ہے وہ کھانا پینا نہیں کر سکتے. تو خشوع خضوع اور یکسوئی دل جمی یہ نماز کا خاصہ ہے کہ نماز میں بندہ اور رب جڑ جائے, بس کوئی تیسری چیز, اپنی جان بھی بیچ میں نہ رہے. تو صحابہ کرام کی جو نماز کی کیفیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں, حدیث مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح پتہ چلتا تھا کہ جس طرح کوئی درخت گڑا ہوا ہے, بالکل حرکت نہیں. اور توجہ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ کئی جو ہے ان کے زخم یا ان کے تیر, ان کے نیزے وہ نماز کی حالت میں نکالے جاتے تھے, ان کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا. تو پوری توجہ اللہ کی طرف. تو نماز کے اندر رکوع ہے, نماز کے اندر سجدہ ہے, اللہ کی پاؤں میں گرنا ہے, نماز کے اندر اللہ کی تسبیحات ہیں, نماز کے اندر استغفار ہے, نماز کے اندر اللہ کے حبیب پر درود ہے, نماز کے اندر بہت ساری چیزیں, اور بار بار اللہ کی تکبیر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر جو ہے لمحے یہ اللہ کی تکبیر, اللہ کی بڑائی, اللہ سب سے بڑے ہیں, پوری دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے. بظاہر جو بڑے ہیں اللہ ان سب بڑوں کا بھی بڑا ہے, اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں.
تو اس کا اقرار کیا جاتا ہے ہر تسبیح کے اندر، اور اللہ کی تقدیس اور پاکی بیان کی جاتی ہے، رکوع اور سجدوں میں اللہ کی تسبیحات بیان کی جاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ تو یعنی نماز کے اندر، تو اس لیے مکی زندگی میں نماز کا حکم دیا، ایک تو آپ نماز پڑھو، دوسرا زکوٰۃ جو ہے یعنی مال کو خرچ کرنا۔ تو یہاں سے ہمارا درس چل رہا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے انسان کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو پچھلے درس میں بیان ہوا کہ انسان کی اپنی تہذیب نفس ہوتی ہے، یہ جو ہمارے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے جس میں خواہشات ہی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، یہ حالانکہ بظاہر ہماری تنخواہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خواہشات کیا ہے کہ وزیر اعظم بن جاؤں، سارا ملک میرے پاس آ جائے، بڑی بڑی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ نفس اس کے پیچھے پھر ہمیں لگا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے نماز بھی بھولی ہوئی ہے، ذکر و اذکار بھی بھولے ہوئے ہیں، تلاوت بھی بھولی ہوئی ہے، بلکہ اپنی جان بھی بھولی ہوئی ہے، کوئی آرام نہیں، کوئی سکون نہیں، بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اس نفس کی پاکیزگی، روحانی پاکیزگی، روحانی طہارت، یہ دوسرے انسان کے لیے دوسری لازمی چیز ہے، اور یہ چیز جب تک نہیں ہوگی تو تعلق مع اللہ بھی نہیں ہوگا، روح اور نفس پاک نہیں ہوگا تو انسان کا اللہ سے جوڑ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں۔ جب ہم کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو کوئی گندی چیز تو نہیں دیتے، گھٹیا چیز، ردی چیز تو نہیں دیتے، کہتے ہیں چلو یار اس کے شایان شان ہو، اچھی ہو، صاف ستھری ہو۔ تو اللہ کو بھی اللہ کے راستے میں بھی جب دیا جائے تو عمدہ ترین چیز دی دیا جو پسندیدہ ہے۔ صحابہ اکرام کو، کئی صحابہ کو اپنے باغات بڑے پسند تھے، جب یہ آیت اتری تو انہوں نے آ کے حضور سے فرمایا حضور یہ باغ فلانا جو ہے مجھے بڑا پسند ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں پرندوں کا آنا چہچانا اور مجھے وہاں نماز پڑھنا، وہاں چشموں کا جاری ہونا، یہ ساری چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ تو اللہ نے جب یہ کہا ہے تو ہم نیکی کو پہنچیں گے، اللہ کی رضا کو پہنچیں گے، تو یہ میں اپنی محبوب ترین چیز وقف کرتا ہوں، آپ جو مرضی اس کے ساتھ۔ تو خرچ کرنا، اس سے بخل جیسی جو رذیل بیماری ہے، رذیل خصلت ہے بخل، بخل یاد رکھیں روحانی بیماریوں میں سے، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ ساری روحانی جتنے گناہ ہیں، ان گناہوں کے اثرات ہمارے دل اور روح پر پڑتے ہیں، یاد رکھیں۔ جسم کو کچھ نہیں ہوتا، جسم اسی طرح ہٹا کٹا ہے، جسم کی بیماریوں سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے، جسم کم ہوتا ہے، جسم دکھتا ہے، لیکن گناہوں سے روحانیت بیمار ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا مثال دی حدیث میں کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو اس گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے کہ تمہارے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، اور پھر دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس دل کی سیاہی کو دھونا جیسے کہ زنگ لگ جاتا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے۔ تو بخل جو ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، آدمی بخیل ہو گیا ہے، اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا، اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کر رہا، جمع کر رہا ہے، الذی جمع مالا وعدد، مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، اب کتنا ہو گیا ہے، کتنا ہو گیا ہے، اتنا اور ہو جائے، اتنا اور ہو جائے۔ کئی لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں، باہر تو خرچ کرنا، صدقہ خیرات زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، خود اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو بخل جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ تو خرچ کرنے سے بخل ختم ہوتا ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا ای داء ادوأ من البخل، کہ حضور نے فرمایا بخل سے بڑھ کر کون سی بڑی بیماری ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے، تو فرمایا تہذیب نفس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ کوئی انسان صرف اچھے لباس پہننے سے، اچھا مکان بنا لینے سے، اچھی سواری کے ذریعے شائستہ اور معذب نہیں ہوتا، بلکہ معذب وہ ہے جسے شریعت معذب قرار دے، اللہ اور اللہ کا رسول معذب قرار دے، اور وہ ایسا شخص ہے
جس کے دل اور دماغ اس میں رذائل کی جگہ، برائیوں کی جگہ، گناہوں کی جگہ خصلتیں اور صفات پیدا ہو جائیں، اور یہ چیز زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ بطریق احسن حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نماز فوراً جو ہے جب آپ ذرا سا کاروبار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، صبح فوراً جگا لیا جاتا ہے فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد اب کاروبار شروع ہوتا ہے، بندہ 12-1 بجے پہنچتا ہے، کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، پھر بلا لیا جاتا ہے، آؤ میرے دربار کی حاضری دے کے جاؤ۔ پھر بندہ جاتا ہے، پھر عصر کے وقت ابھی کام پھر زوروں پہ ہوتا ہے، پھر بلا لیا جاتا ہے۔ بار بار دنیا کو توڑا جا رہا ہے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز، یہ کامیابی ہے، یہ نماز ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ اعلان کروائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، اور دوسرا زکوٰۃ، سالانہ آپ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ میں، سبزیاں پھل ہیں جتنی بھی ہوں ان پر عشر ادا کریں۔ تو یہ سب جو ہے یہ اسی نفس کے لیے ہے کہ نفس کی گندگیاں، نفس کے رذائل، نفس کی جو گناہ ہیں ان کی جگہ پاکیزہ خصلتیں، سخاوت پیدا ہو جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کا پہلا فائدہ یہ، اور زکوٰۃ کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان کے ساتھ درست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالدار کے مال میں یتیم کا حق رکھا ہے، مسکین کا حق رکھا ہے، نادار کا حق رکھا ہے، یعنی یہ خالی صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے مال میں ہم نے معلوم حق رکھے ہیں، فلاں فلاں کا حق ہے، سائل کے لیے حق ہے، محروم کے لیے حق ہے۔ جب تک اس حق کو ادا نہیں کرے گا اللہ کے ہاں مجرم تصور ہو۔ تو حاصل کلام کیا ہے کہ تہذیب نفس اور انسانی ہمدردی، یہ زکوٰۃ کے 2 بڑے فوائد ہیں۔ مگر آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیں شادیوں پر لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، قرضے لے کر خرچ کر دیں گے، اپنی نام و نمود اور نمائش کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوں گے، مگر اللہ کی مقرر کردہ حدیں اور زکوٰۃ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ اس میں کہیں گے ہمارے پاس مال نہیں ہے، چھپائیں گے، کم کریں گے، اور اس طرح جو ہے 100 عذر سامنے رکھیں گے۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں اس نصاب کا حصہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں ان کو عطا فرمائی، کہ آپ نے مکہ کی جو زندگی ہے اس میں آپ نے یہ 2 عمل کرنے ہیں، اقیم الصلاۃ اور آت الزکاۃ، نماز ادا کرتے رہیں اور انہی مسلمانوں پر اپنا مال جو مظلوم ہے ان پر خرچ کرتے رہیں، غلام ہیں ان کو آزاد کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غلام آزاد کیے، اور ان میں سے حضرت بلال بھی تھے، اپنا مال خرچ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، اور اسی طرح کئی غلام۔ تو مال خرچ کریں، ان مظلوموں کا سہارا بنیں، اور زکوٰۃ ادا کریں، اور نماز پڑھتے رہیں بس۔ تو اس زمانے میں بھی کوئی آدمی نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ کے علاوہ نفلی جو چیزیں ہیں، اللہ نے فرض کے علاوہ نفل بھی رکھی ہے۔ نماز ہے تو نماز فرض بھی ہے، 7 سنتیں اور نفل بھی ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے ساتھ صدقہ خیرات نفلی بھی ہے، روزے رمضان کے فرض ہیں اور بے شمار روزے نفلی بھی آتے ہیں، اور اسی طرح ہر چیز جو ہے تو نفل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ خود نماز کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی نفل نماز کا اہتمام کرتا ہے، نفل فرض تو نہیں ہوتے، کوئی نہ پڑھے تو بندہ اس پر ڈانٹ نہیں کر سکتا، اس پر زبردستی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا، لیکن ترغیب دی گئی ہے جو آدمی نفل پڑھے گا کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور نماز میں جو کمی رہ جائے گی اللہ نفلوں سے پورے کرے گا۔ تو یہ نفلی جو چیز ہوتی ہے یہ ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا کر دے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا یہ بہت زبردست چیزیں ہیں، جس سے اللہ کا تعلق بھی پیدا ہوتا ہے اور مخلوق کا تعلق بھی درست ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دل کھول کر اپنے مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ قرآن و سنت کا نظام نصیب فرمائیے، خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں، یا اللہ جن وجوہات سے پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. جو حضرات بیمار ہیں، روحانی جسمانی بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے. جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، بلند درجات عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.